بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اہلیان گجرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حقیقی آزادی مارچ کا کل گجرات شہر میں جو استقبال کیا اور جی ٹی ایس چوک پر جو ہم نے ماحول دیکھا وہ بڑا حوصلہ افزا تھا، اور اس کی خوشائند بات یہ تھی کہ عمران صاحب کی عدم موجودگی کے باوجود ان کے بیانیے کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، ذہنوں میں اتر گیا ہے اور لوگوں نے قبول کر لیا ان کا نقطہ نظر۔ اور آپ نے دیکھا، وزیر آباد میں دیکھا، آپ نے گجرات میں دیکھا، اور انشاءاللہ آج یہ قافلہ روانہ ہوگا لالا موسیٰ کے لیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لالا موسیٰ کے لوگ بھی جو سیاسی شعور اور بصیرت رکھتے ہیں وہ وہی مظاہرہ اور وہی یکجہتی کا اظہار کریں گے جو کل گجرات کے لوگوں نے کیا۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے اور جس کے لیے ہم بارہا سنجیدہ طبقوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کا واحد راستہ نئے انتخابات ہیں، اور اگر آپ نئے انتخابات تاخیر سے کرائیں گے تو ملک کی معیشت دن بدن گرتی چلی جائے گی۔ ایک لیٹسٹ سروے جو سامنے آیا ہے، اور یہ گیلپ پاکستان کا سروے ہے، کوئی تحریک انصاف کا جائزہ نہیں ہے، اس سروے کے مطابق جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، اس کی 88% بزنس کمیونٹی آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پاکستان غلط سمت پر جا رہا ہے۔ پاکستان از موونگ ان دا رانگ ڈائریکشن۔ بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ آج لوئسٹ ایب پر پہنچ چکا ہے، آپ کی اکانومی ٹینک کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 75 سالہ تاریخ میں مختلف ادوار آئے، مختلف حکومتیں آئیں، لیکن کسی حکومت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی مرتب کرے۔ عمران خان صاحب کی گائیڈنس میں، سربراہی میں ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی مرتب کی گئی، اور اس پہ ہم سب کا انپٹ تھا۔ مجھے یاد ہے میں وزیر خارجہ تھا، اور سب اسٹیک ہولڈرز نے مل کر طویل مشاورت کے بعد ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی مرتب کی اور اس کو لانچ کیا۔ میں آپ کی توجہ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کے ایک اہم نقطے کی طرف کرواتا ہوں، اور وہ نقطہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی نے نیشنل سیکورٹی کو ری ڈیفائن کیا اور کہا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے اکنامک سیکورٹی جو ہے ایک بنیادی اس کی شرط ہے۔ اگر ہماری اکنامک سیکورٹی نیشنل سیکورٹی پالیسی کی ایک بنیادی جز ہے اور شرط ہے، تو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کتنی پریشان ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے، ریمیٹنسز جو ہیں وہ گرنی شروع ہو گئی ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، انسرٹنٹی ہے، اور اس سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی کیفیت ہے، اور اس کو نکالنے کا واحد راستہ عمران خان تجویز کر رہے ہیں، اور وہ ہے نئے انتخابات۔ میں عرض کرتا چلوں، اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا
قاتلانہ حملہ ان پر ہوا وزیر آباد میں. شش-پنج میں تھی دنیا کہ عمران خان کیا کریں گے, گھر بیٹھ جائیں گے, تحریک انصاف خوف میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے حقیقی آزادی مارچ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے مجھے ذمہ داری سونپی کہ جو ان کا روٹ تھا جی ٹی روڈ کا, اس کو میں فالو کروں اور کر رہا ہوں. اور اسد عمر صاحب کو, ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں, ان کو ذمہ داری سونپی کہ وہ راستے پنڈی کے جن کو یہ مارچ چھو نہیں رہا اور وہاں کے لوگوں کو بھی متحرک کرنے کے لیے اور موبلائز کرنے کے لیے وہ نکلیں. اور فیصل آباد اور جھنگ اس راستے سے ان کا قافلہ روانہ ہے, آج بھی روانہ ہے. میں آگے بڑھوں گا لالا موسیٰ کے لیے, وہ آگے بڑھیں گے اپنے روٹ کے مطابق. تو یہ ہمارا جو سفر ہے وہ جاری ہے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے, اور یہ اہم فیصلہ ہے, کہ بروز پیر ہم جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, ممبران قومی اسمبلی, ممبران صوبائی اسمبلی جو پنجاب کے ہیں, ہم صبح 10:30 بجے سپریم کورٹ کی جو لاہور رجسٹری ہے وہاں جمع ہوں گے, اور جمع ہو کر ایک سائنڈ پٹیشن ہم سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں, چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمارے جو خیبر پختونخوا کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے, وہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں پشاور میں سائنڈ پٹیشن جو رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی پشاور کی, وہ وہاں جمع کرائیں گے. ہمارے سندھ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز کراچی کے اور دیگر سندھ کے, اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, وہ اپنی پٹیشن سائنڈ کراچی کی جو سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے وہاں جمع کرائیں گے. ہمارے اسلام آباد کے جو سینیٹرز ہیں اور جو اسلام آباد کے قریب ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں اپنی پٹیشن وہاں سپریم کورٹ میں جا کر جمع کروائیں گے. اور یہ ہمارا جو ایک مدعا ہے ہم اعلی عدلیہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور جیسے عمران خان صاحب نے کل بھی اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری عدلیہ پر, جس پر قوم اعتماد کرتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ قوم کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے وہ ایک تاریخی کردار ادا کرے اور سنوائی کرے. سنوائی کس چیز پر کرے؟ ہم نے 4 نقطے اپنی پٹیشن میں جو سائنڈ ہوگی ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کی, ان 4 نقطوں پر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں. وہ 4 نقطے کیا ہیں؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کو انصاف دیا جائے. وہ وہاں گئے ہیں, انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے, ایک الیکٹڈ سینیٹر ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ سب اس کے پوری طرح باخبر ہیں. مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تکلیف دہ چیز ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلی عدلیہ ان کی داد رسی کرے گی اور ان کو انصاف دے گی. ہماری پٹیشن کا دوسرا نقطہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے. ہم سمجھتے ہیں اور قوم جاننا چاہتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. قوم جاننا چاہتی ہے کہ آج فیملی کو تو رپورٹ نہیں ملی, لیکن ان کی جو ٹارچر کی رپورٹ ہے اور ویڈیو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آ جاتی ہے. اور کتنی تکلیف دہ چیز ہوگی ان کے خاندان کے لیے.
ان کی والدہ، اہلیہ، بچوں کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے تکلیف دہ ہے۔ سوال یہ ہے ان کا لیپ ٹاپ، ان کا فون کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ایک تاثر تھا کہ کینین پولیس کے پاس ہے، لیکن اب وہ بھی اس سے انکاری ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا؟ یہ کس نے دیکھنا ہے؟ یہ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ ہمارا تیسرا نقطہ جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے پیش کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو، وہ ہے سائفر۔ سائفر کے بارے میں تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے۔ صدر پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کو خط ارسال کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے پر، جس نے پورے ملک میں آج جو کیفیت طاری ہے، عدم اعتماد کی تحریک جس کی بنیاد بنتی ہے، اور اس کے بعد پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام رونما ہوتا ہے، اس کی تہ تک پہنچا جائے۔ اس میں تھا کیا؟ اس میں دھمکی کس کو دی گئی؟ کس کو ہٹانا تھا؟ کس کو لانا تھا؟ مقاصد کیا تھے؟ اس پہ میں عرض کرتا چلوں، مجھے ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ میں وہاں پیش ہو جاؤں۔ میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے ایک خط کے ذریعے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے ان سوالات کا جواب نہیں ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور پورا تعاون کرنا چاہیں گے۔ تو سائفر کی اہمیت جو ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی روح سے ایک شہری، ایک اگریوڈ پارٹی، ایک زخمی، ایک ایسا خاندان جن کا بیٹا شہید ہو گیا، کیا انہیں اپنی تسلی اور اطمینان کے مطابق ایف آئی آر درج کروانے کا حق نہیں ہے؟ یہ تو ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا۔ آپ اس سے اگری کریں، ڈس ایگری کریں، دو آراء ہو سکتی ہے، دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں، حقیقت کیا ہے، الزامات کیا ہیں، وہ تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی نقطہ جو ہے، اور اس پر اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے قانون دان اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر داخل کرائی گئی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں ہے، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اور اصل ایف آئی آر جس میں کہ اگریوڈ پارٹی کا ورژن ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو بات آگے، انویسٹیگیشن آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں 3 حضرات پر انہیں اکیوز کیا ہے۔ وہ 3 حضرات جب تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے تو عام تاثر یہ ہے انویسٹیگیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب نقطے ہیں جن نقطوں کو ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ان 4 نکات کو لے کر پاکستان کے منتخب نمائندگان، سینٹ سے لے کر نیشنل اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی کے ممبران، وہ انشاءاللہ بروز پیر 10:30 بجے اپنے اپنے شہروں میں اکٹھے ہوں گے۔ پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے درخواست ہے کہ وہ 10:30 بجے لاہور رجسٹری تشریف لے آئیں۔ میں خود وہاں جاؤں گا
اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وہ پٹیشن وہاں پیش کروں گا. شکریہ. اگر ایک ایک کر لیتے آپ کا استقبال نہیں کیا اور گجرات ان کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ اتنی غیر سنجیدگی کیا راہیں جدا ہونے کو ہے؟ میں آپ سے بصد احترام اختلاف کروں گا. انہوں نے بالکل استقبال کیا. ان کے اپنے فیملی کے ممبر حسین الہی صاحب موجود تھے, کنٹینر پہ موجود تھے. انہوں نے تقریر بھی کی. انہوں نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان بھی کیا اور وہ جی ٹی ایس چوک پر قافلے میں شامل ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ایک اتحاد ہے وہ برقرار ہے اور اس کے اندر جو کوئی رخنہ اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کا جو وفاقی حکومت ہے اس کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے, عمران خان کی اسکیم آف تھنگس میں نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ نومبر میں تعیناتی ہے, آپ کا لانگ مارچ بھی نومبر میں جاری ہے, کیا تعیناتی تک چلے گا, اس سے پہلے ختم ہوگا, کہ اس کے آنے کے پیچھے آگے پیچھے کر دیں گے آپ؟ دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے, وہ جو تعیناتی ہے نا اس کا ہمارے حقیقی آزادی کے مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک آئینی مدت ہے اور اس آئینی ایک پیریڈ ہے, اس کا اختتام ہو رہا ہے اور ایک فیصلہ ہونا ہے. ہم جو حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں, جو تحریک انصاف کر رہی ہے, اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے ملک میں نئے شفاف انتخابات. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واحد آئینی اور جمہوری راستہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا فریش الیکشنز ہے. آپ نے بجا فرمایا سر, اسی اعلیٰ تعیناتی پر بات کروں گا, تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے, جس طرح سیاستدان ایک اعلیٰ تعیناتی کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا یہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے؟ سیاستدانوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے پر خاص طور پر؟ یقیناً ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب نے بڑا ایک واضح موقف لیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک اہل شخصیت میرٹ کی بنیاد پر تعینات کر دی جائے. یہ پاکستان کا اہم ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس عہدے پر ایک ایسی شخصیت آئے جو یہ ذمہ داری سنبھال سکے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ ملک کے اندرونی حالات دیکھیں, اگر آپ خطے کے حالات دیکھیں, تو ان حالات میں ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی جو بھی شخصیت اس عہدے پر آئے گی. تو تحریک انصاف اس معاملے میں بڑی سنجیدہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے تو میرا سوال ہے شہباز شریف صاحب کی خدمت میں کہ وہ کہاں ہیں اور وہ اس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اتنا اہم جو ملک میں بحث ہے وہ لندن میں بیٹھ کے طے کریں گے؟ اور کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ کیا جہاں وہ بحث کا فیصلہ کروا رہے ہیں کیا آئینی اور قانونی اختیار وہاں ہے؟ کیا ان کا اس میں انوالو ہونا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ وہ آج کل خبر تھی کہ وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, پھر خبر ملی کہ وہ ایک دن کا انہوں نے اپنا سٹے ایکسٹینڈ کر لیا ہے, پھر خبر اڑتی آ رہی ہے, نہ جانے اس میں حقیقت کتنی ہے کہ وہ کسی اور تیسرے ملک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں؟ یہ کیا سرائیاں جنم کون دے رہا ہے؟ ان کیا سرائیوں کو شہباز شریف کی عدم موجودگی جنم دے رہی ہے. عرض یہ ہے, پارٹی کی ایک پالیسی ہے اور پارٹی پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ جمہوری انداز میں چلتی ہے, بحث ہوتی ہے. عمران خان میں بڑا حوصلہ ہے, وہ تنقید بھی سن لیتے ہیں اور برداشت بھی کر لیتے ہیں
और सबको बोलने का मौका देते हैं, जो इख्तलाफ रखता है उसको भी मौका देते हैं, और उसके बाद एक कंसेंसस बनता है या पार्टी एक फैसला करती है। जब पार्टी फैसला कर देती है, पार्टी के जितने हमारे मोजेस मेंबर बैठे हैं सबको हक है अपनी राय का। जब राय आ जाती है और लीडरशिप एक फैसला कर लेती है तो फिर हम उस फैसले के सारे पाबंद हो जाते हैं। अब उस पॉलिसी से हटकर अगर कोई बयान देता है जिसका उस पॉलिसी से और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है तो पार्टी उसको शो कॉज नोटिस नहीं दे सकती, और अगर शो कॉज नोटिस पर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं देता तो क्या पार्टी उसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं कर सकती, क्या उसको पार्टी से अलहदा नहीं कर सकती? ये एक तरीकाकार है। जिन हजरात ने ऐसा किया, पार्टी ने उनके मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा वो अपनी इनफरादी हैसियत में बात तो कर सकते हैं, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। शाह साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आप संजीदा तबकों को बारहा बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 6 माह हो गए सारे सिस्टम का बारहा उन्हें बावर करवा रहे हैं। वो तो संजीदा तबके हैं, 6 माह से आप लोगों को गैर संजीदा क्यों लेते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा। देखिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड कीजिए। फेडरलिज्म अभी तक हमारे यहां पूरी तरह लोग उसको समझ नहीं पाए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इसके अंदर बड़ा तहम्मुल चाहिए, उसके अंदर कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए होती है, मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको आपने कैरी करना होता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोगों को यकजा करना, उनको एक चीज पर कायल करना, इसमें वक्त लगता है। ये कोई बटन नहीं है कि आप बटन रखते हैं और सब फॉल इन हो जाते हैं, लाइन हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में चीजें इवॉल्व करती हैं, इर्तका है, और इर्तका की मुख्तलिफ मनाजिल तय करके किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। ये एक अमल है। तहरीक इंसाफ उस प्रोसेस का हिस्सा है। हम आज पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करते हुए मुक्तदर हलकों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय अब वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह 75 साल ये मुल्क चलता रहा है, मजीद ऐसे नहीं चल पाएगा, और अगर उसी रविश पर आप कायम रहेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। माजी और तारीख बताती है कि हमने अपनी गलतियों से बहुत से नुकसानात उठाए हैं। अब मजीद नुकसान का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है, जितना अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है, और हमारी अदलिया वीक भी है, बहुत ज्यादा वीक है। ज़ाहिर इससे स्ट्रेंथन होने में टाइम लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना करे ये कोलैप्स कर जाए, जैसे कभी आपको जाने अनजाने में इस्तेमाल किया गया, आपकी गवर्नमेंट को जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ, लोगों जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ। ये मामला जाएगा कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा प्रेशर लेने से और ज्यादा कोलैप्स कर दें? देखिए, हम तो समझते हैं, हमारी पार्टी की तो पॉलिसी रही है कि हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, ओवर द इयर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की गुंजाइश होती है, एंड वी आर नॉट अवर्स टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना, उसके हम कायल हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बिलीव करता हूं, और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपका लॉन्ग मार्च जारी है, एक तो जो है उनका फाइनल मैच है, और उसके साथ पीर को आपने बता दिया कि आप तमाम कैपिटल सिटीज में शो लगाने जा रहे हैं, तो क्या ये 2 दिन की ब्रेक होगी? नहीं होगी। आज लाला मूसा का प्रोग्राम है, कल खारियां का प्रोग्राम है। एक अभान पैदा किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह कल खारियां हम जाएंगे। खारियां का बंदोबस्त हो रहा है। खारियां के जो हमारी पार्टी की, हमारी जो तंजीम है, हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो तैयारियां पूरे जोरों शोर से कर रहे हैं। स्क्रीनें लग रही हैं। उन स्क्रीनों पर इंशाअल्लाह मैच भी देखा जाएगा, और मैच के इख्तिताम पर इमरान खान का खिताब भी सुना जाएगा। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपका लॉन्ग मार्च जो है वो जारी है, लोग उसमें शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जितना लिखो रात हो रहा है,
मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के नाम पर सील कर दिया जाता है, लोग घरों में महसूस हो जाते हैं। जो ही आपका लॉन्ग मार्च लेकर ऑन हो रहा है, लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से क्या? जी नहीं, हमने पब्लिक कन्वीनियंस को सामने रखते हुए हमने अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी की और आपने देखा कि इमरान खान साहब ने हिदायत की, जब एक तबलीगी इज्तिमा था लाहौर में, तो उन्होंने लोगों के कन्वीनियंस को सामने रखते हुए जो रास्ते बंद थे खुलवा दिए, आपके सामने है। उन्होंने जितने मोटरवेज थे जो बंद थे उनको खुलवा दिया है। मासवाए रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के अब कोई रास्ता मेरे समझ के मुताबिक तो कोई बंद नहीं है। आप देख रहे हैं, आपका गुजरात शहर है, रमा दमा है, बाजार खुले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, कल को तो एक सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से करना पड़ता था ना, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज हम गुजरात में ही बैठे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से गुजरात की एक्टिविटी मामूल के मुताबिक है। थैंक यू जी।